السلام علیکم ایوریون، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زید کے زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی فار ایور۔ آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ان کا نام ہے دیوسکوریدوس یا ڈایوسکوریدس۔ ان کا تعلق روم سے ہے اور ان کی پیدائش کی جگہ جو ہے وہ سیلیسیا یا سائلیسیا کے قریب ایک جگہ ہے ٹارسس، اور ٹارسس میں ہی یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کا زمانہ جو تھا وہ تھا 1st سینچری اے ڈی۔ یہ ایک طبیب تھے جنہوں نے سنگل ڈرگس کے اوپر بہت زیادہ اور زبردست ریسرچ کری، جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سنگل ڈرگس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کری، ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈھونڈا، آئیڈینٹیفائی کرا، ان کے کیریکٹرسٹکس کو ڈھونڈا، اس کے بعد ان پر روشنی ڈالی اور اس سبھی معلومات کو انہوں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے کتاب الحشائش اس کے اندر لکھا، جس کو دوسرا نام ہے ڈے یونیورسا میڈیسینا۔ یہ کتاب جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ ان کی تعلیم و تربیت کی بات کریں تو اس مضمون کے اوپر یا اس چیز کے اوپر زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اب آئی فضل و کمال کی باری، تو فضل و کمال کے اندر یہ بحیثیت طبیب، محقق اور مصنف کیسے تھے۔ اب اگر ہم ان کی بات ایک طبیب کی حیثیت سے کریں تو یہ ایک بہترین طبیب تھے، اور یہ شہنشاہ زمانہ ابراتوس یا ایبریٹس کے یہ طبیب خاص تھے۔ یہ ایک طبیب کی حیثیت سے فوجی لشکروں کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے اور ایک طبیب اور جراح کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے دیوسکوریدوس بحیثیت محقق یعنی ایز اے ریسرچر۔ ان کی سنگل ڈرگس کے اوپر ریسرچ کی وجہ سے ہی ان کو امام الادویہ کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے جو پلانٹ اوریجن ڈرگز ہیں ان کے انہوں نے فزیکل فیچرز، کیریکٹرسٹکس، فنکشنز وغیرہ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرا، اسی وجہ سے انہیں علم الادویہ کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے افیون کے مسکن اور دافع سعال یعنی کو کھانسی دور کرنے والی جو دوا ہوتی ہے کے بارے میں بتایا کہ افیون یہ کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جو سرخس ہے وہ انٹسٹائنل وارمز کو مار دیتی ہے۔ یہ اینیمل اور منرل اوریجن ڈرگز جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت اچھی طرح معلومات رکھتے تھے۔ اینیمل پوائزن اور ان کے اینٹیڈوٹس کے اوپر بھی انہوں نے غیر معمولی ریسرچز وغیرہ کری تھی۔ سب کو انہوں نے ایک دوسری کتاب کے اندر درج کر کے رکھ دیا۔ تو ہم بات کریں دیوسکوریدوس ایک رائٹر کے طور پر، تو کہ سب سے اچھے کاموں میں یہ تھا کہ اتنی بھی جگہوں پر جا کر انہوں نے ریسرچ کری، جیسے پہاڑ، جنگل وغیرہ، تو وہاں ان جگہوں پر کی گئی اپنی ساری ریسرچز کو انہوں نے رائٹ اپ کیا اور ایک مصور یعنی کہ تصویر بنانے والے کو ساتھ رکھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی امیجز بنا سکے، فوٹوز بنا سکے، تاکہ ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر بعد میں پرابلم نہ ہو اگر کوئی اور اس کو دیکھے یا کتابوں کو ریڈ کرے تب۔ ساری ریسرچز انہوں نے اپنی کتاب الحشائش کے اندر لکھی، اور اس کتاب کے علاوہ دو اور جو فیمس کتابیں ہیں ان کا نام ہے کتاب السموم اور کتاب فی الحیوان ذات السموم۔ تو ہم کتاب الحشائش کے بارے میں بات کریں تو یہ دیوسکوریدوس کی سب سے زیادہ فیمس کتاب ہے۔ علم الادویہ کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، ساتھ ہی سنگل ڈرگس کے لیے اس کو پرائمری سورس بھی مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر دواؤں سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات تھی وہ ساری کی ساری ان کی پرسنل ریسرچ تھی دیوسکوریدوس کی، اور اسی پرسنل ریسرچ کے بیسس پہ انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی۔ جب بھی یہ فوجی لشکروں کے ساتھ جنگلوں کے اندر جاتے تو جو سکون کا وقت ہوتا تھا ان وقتوں میں یہ جنگلوں کے اندر جاتے، اس وقت جب اکثر لوگ جنگ سے فری ہو کر کچھ وقت اپنا آرام کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم، یا پہاڑوں پہ جاتے اور ان جگہوں پہ جا کر جتنے بھی یہ دواؤں کو یا اشیاء کو انکاؤنٹر کرتے، یعنی کہ پلانٹ اوریجن، اینیمل اوریجن یا پھر منرل اوریجن ڈرگز جو ہیں ان کا، تو ان میں سے خواص ادویہ کے حامل اشیاء کے بارے میں یہ نوٹ ڈاؤن کرتے اور ان پر اپنی ریسرچز وغیرہ کنڈکٹ کرتے تھے، اور ایک تصویر بنانے والی یعنی کہ مصور کے ذریعے اس ریسرچڈ آئٹم کی جو ہے یہ تصویر بنواتے تھے، فوٹوگرافس بنواتے تھے کہ بعد کے اندر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلم نہیں ہو اور کوئی دوسرا شخص بھی اس کو آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ یہ کتاب جو ہے وہ 1st سینچری اے ڈی کے اندر لکھی گئی، اور علم الادویہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ اس دور اور اس وقت کے اندر جتنی بھی زبانیں تھیں اس کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا۔ کتاب جو ہے وہ 5 والیومز کے اوپر بیسڈ ہے، جس میں پہلے والیوم کے اندر خوشبودار دواؤں، روغنیات، سمغیات اور بڑے درختوں کے بارے میں بیان لکھا گیا ہے۔ دوسرے مقالیہ والیوم کے اندر حبوب یعنی کہ گولیاں اور کھائی جانے والی سبزیاں، ساتھ ہی سبزیوں سے تیار ہونے والی دواؤں کے بارے میں بھی لکھا گیا۔ تیسرے مقالے یعنی کہ 3rd والیوم کے اندر انہوں نے لکھا پھولدار جڑی بوٹیوں اور پھلوں کے بارے میں۔ چوتھے مقالے 4th والیوم کے اندر انہوں نے لکھا سرد و گرم مزاج کی جڑی بوٹیوں اور ان سے تیار ہونے والی دواؤں کے بارے میں۔ 7 مقیم، مسہل اور تریاقی ادویہ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا۔ اینڈ لاسٹلی 5th جو والیوم ہے یا 5واں مقالہ ہے اس کے اندر انہوں نے منرل اوریجن ڈرگز، شربت اور بیلدار نباتات جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اس میں لکھا۔
اور یہاں ہمارا دیس خوردوس ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں, نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں, ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.